السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو مائی چینل جیا سعد ولاگس۔ آج ریان صاحب مجھ سے ضد کر رہے تھے کہ ماما مجھے چپس بنا کر دیں، بار بار ضد کر رہے تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میں بزی تھی کام میں، تو میں نے کہا کہ نا آپ ایسا کرو کہ آپ خود ہی نا مجھے آلو وغیرہ چھیل دو۔ اصل میں آلو جو ہے نا بہت چھوٹے چھوٹے سے، تو میں نے کہا اب ان کو جو ہے وہ چھیلنے میں ٹائم لگ جائے گا، تو میں نے کہا چلو اتنی دیر میں اپنا کام بھی کر لوں گی اور ریان جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا رہے گا۔ اب وہ مجھے کہہ رہا تھا ماما مجھے نائف دو، میں نے اس کے ساتھ نہ چھیلنے اور کاٹنے، اور میں بچوں کو نائف نہیں دیتی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ مطلب لگ بھی جاتا ہے، ہاتھ کٹ بھی جاتا ہے، تو میں نے اسے پیلر دیا اور پیلر سے چھیلنا اس کو آ نہیں رہا تھا، تو وہ آرام سے ٹرائی کر رہا تھا، بڑی کوشش کر رہا تھا اور کر کر کے تھک گیا اور مجھے کئی دفعہ کہنے لگا کہ نہیں ماما مجھے نائف دیں، اس سے نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا چلے اس سے یہ ہے کہ زیادہ کٹے گا تو نہیں، تو وہ اس کے ساتھ ہی نا مطلب پھر لگا رہا، میں نے پھر اس کو اس دھیان لگا دیا اور میں نے کہا چلو اتنی دیر میں اپنا کام کر لوں گی، تو اس کے بعد چلو جتنا بھی اسے چھیلنے گیا تو میں پھر نا اس کو چپس بنا دوں گی۔ تو جو ہے میں نے اس کو آج ہوگی پارے سے چھٹی اور پھر یہ ریلیکس ہو گئے، تو مجھے ضد کرنا سٹارٹ ہو گئے کہ مجھے نا چپس بنا کر دیں، کیونکہ ان کی جو پارا پڑھانے والی باچی تھی آج وہ کہیں گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے چھٹی دے دی بچوں کو، تو میں نے اس وجہ سے اس کا ڈریس بھی چینج نہیں کروایا، کیونکہ اسکول سے آ کے میں وہی کپڑے پہنا دیتی ہوں جو صبح وہ جو ہے چینج کر کے جاتا ہے۔ اگر دوسرے کپڑے پہنا دو پھر ایک دو گھنٹے میں کھیل کے بہت گندے کر دیتا ہے، تو پارا پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے تو میں تب چینج کرواتی ہوں۔ تو جو ہے پھر اس طرف لگ گیا، اور رحیم فاطمہ کا تو کام ہے کہ نہ خود ماما کی ہیلپ کروانا اور نہ ہی کروانے دینا، کہ اور ہر کام میں پنگا کرنا، ہر کسی کے کام میں پنگا کرنا، کبھی جا کے پاپا کو تنگ کرنا، کبھی مجھے تنگ کرنا، کبھی بھائی کو تنگ کرنا۔ تو خیر وہ آرام سے جو ہے وہ آلو والا چھیل رہا تھا اور یہ رنگ میں بھنگ ڈالنے آ گئی تھی، تو اسی طرح دونوں کا جو تھا یہ چل رہا تھا کام اور میں بزی تھی۔ تو جناب میں آ جاتی ہوں آج اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا میرا ٹاپک ہے، آپ نے تھمبنیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں آج بات کرنا چاہتی ہوں غیبت کے بارے میں۔ خیر میں نے اس سے پہلے بھی جو ہے اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بنائی اور میں بھی آپ نے وہ دیکھی ہو، تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں جو ہے ہم کسی کے بارے میں جب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا کسی کے بارے میں کوئی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، کوئی انسان ہمیں بہت ہرٹ کرتا ہے یا کسی کی کوئی بات ہمیں بہت بری لگتی ہے، بہت تکلیف دیتی ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اب اس انسان کے بارے میں جا کے ہم دوسرا جو کوئی پرسن ہے یا جو اس سے کلوز ہے یا کوئی بھی دوسرا پرسن ہے، تو ہم جا کے جو ہے وہ مطلب اس کے بارے میں اس غلط فہمی پیدا کریں یا اس کا امیج اس کی نظر میں خراب کریں۔ تو اس سے بیٹر یہی ہوتا ہے کہ ہم اس پرسن کو ہی بتا دیں کہ بھئی آپ کے بارے میں ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، یا آپ کی اس بات نے ہمیں بہت ہرٹ کیا ہے، یا آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو کیا کیوں۔ ظاہر ہے میرا جہاں تک مائنڈ ہے، مجھے مطلب میں جہاں تک سوچتی ہوں یا میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم کسی سے کوئی بھی بات کریں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، نہ کہ ہم جا کے اس کے خلاف دوسرے پرسن سے بات کریں تو غیبت جو ہے اس کا گناہ لیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ جو ہے غیبت کو جو ہے غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر جو ہے وہ کہا گیا ہے، یعنی غیبت کرنا ایسا ہے کہ آپ کا بھائی سمجھے جو مرا ہوا ہے آپ اس کا گوشت کھا رہے ہو۔ تو یہ بات ذہن میں سوچتے ہی اور یہ خیال ذہن میں آتے ہی اتنی کراہت سی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان ویسے ہی اپنے کسی بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتا، تو جو مردہ ہوگا بھلا کیا اس کا گوشت کھانا وہ پسند کرے گا؟ یعنی اتنی قابل نفرت یہ بات ہے، اتنا اس کو قابل نفرت یعنی اسلام نے بھی قرار دیا ہے، اور ہم خود بھی جب یہ کرتے ہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا اس کا گناہ ہوگا۔ تو خیر مجھے شروع سے جو ہے نا میں بہت ہی زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ میں مطلب اس چیز سے دور ہوں، اور اکثر میری عادت بھی ہے کہ جب بھی میں کسی کی بات سے ہرٹ ہوتی ہوں یا مجھے کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو میں پھر جو ہے وہ بات اس کو سریعام کہہ دیتی ہوں کہ بھئی آپ کی مجھے اس بات نے ہرٹ کیا ہے، اس بات کی وجہ سے اب میرے مائنڈ میں جو ہے آپ کا امیج یہ بن گیا ہے، پہلے یہ تھا اب آپ اس طرح کی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب کوئی انسان خود ہی اپنی حرکتوں سے جو ہے اپنا امیج آپ کی نظر میں خراب کر رہا ہے، یا خود وہ اپنی حرکتوں سے یہ آپ کو احساس دلا رہا ہے کہ جیسا جو ہے وہ رسپیکٹیبل آپ سمجھتے تھے وہ ویسا نہیں رہا یا وہ ویسا ہے ہی نہیں، تو یہ سب جو تھا یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ اب آپ جو اس کے بارے میں سوچتے ہو آپ اس کو بتا دو، بہتر اس سے کہ آپ مطلب کسی اور سے جا کے اس کی برائی کرو، وہ تو گناہ میں آ جائے گا۔ بھئی آپ نے تو بڑاس ہی نکالنی ہے نا، پہلے تو یہ ہے کہ کوشش کریں اپنے غصے کو کنٹرول کریں،
لیکن اب ہم انسان ہیں، ظاہر ہے غصہ تو آ ہی جاتا ہے، اور اگر مطلب کہ غصہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر ہے آپ نے بڑاس ہی نکالنی ہے تو پھر آپ اسی پرسن پہ ہی نہ اسی پہ نکالیں یا اسی سے بات کریں جس نے آپ کو غصہ دلایا، جس نے آپ کو ہرٹ کیا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اسی کو آپ سنائیں۔ ظاہر ہے آپ ہرٹ اسی کی بات سے ہوتے ہیں جس سے آپ کا ریلیشن کلوز ہوتا ہے، تو زیادہ تر موسٹلی ایسی ہوتا ہے نا، تو پھر اسی سے ہمیں بات کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم دوسرے لوگوں سے جا کے اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ چیز بھی مناسب نہیں ہوتی، بعد میں ہمیں خود اس چیز پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے کیوں ایسے کیا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسی پرسن سے بات کریں، یہ زیادہ بیسٹ ہے۔ تو خیر میرے بنا لیے تھے چپس، اور یہاں پہ میں نے دو طرح سے بنائے تھے۔ بچوں کے لیے جو ہے وہ میں نے کارن فلور ڈال کے بنائے، اور اپنے ہسبینڈ کے لیے میں نے جو ہے وہ مرچ وغیرہ ڈال کے تھوڑے اسپائسی بنائے۔ بچوں کے لیے میں نے اتنے اسپائسی نہیں بنائے تھے، اور چپس ہو گئے تھے تیار، اور اس کے اوپر پھر میں نے تھوڑی کیچپ ڈالی اور اوپر چاٹ مسالہ وغیرہ ڈال کے ان کو تیار کر دیا۔ اور ریان نے ضد کی ہوئی تھی، اس نے کپڑے بھی چینج نہیں کیے، کہہ رہا تھا ماما جب تک آپ چپس بنا کر مجھے کھانے کے لیے نہیں دیتی میں تب تک کپڑے چینج نہیں کروں گا۔ خیر رحیم فاطمہ نے تو کپڑے چینج کر لیے تھے، لیکن ریان نے ضد کی تھی، تو اب وہ اس کو میں نے پھر پہلے چپس دے دیے۔ یہاں پہ رحیم فاطمہ کر گئی ہے، اتنی اس کی نا عجیب سی عادت ہے کہ اگر میں اس کے پاس کھڑی ہوں نا تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس ماما مجھے اپنی گود میں اٹھائے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے خود کھلائے۔ اب یہاں پہ نا ضد میں آ گئی کہ نہیں ماما مجھے خود مطلب کھلائے، میں نے نہیں کھانے، تو ضد کر رہی ہے، نہیں کھا رہی۔ ہر جو ہے ریان جو ہے وہ کھانے لگا، اور جب وہ نہیں کھا رہی تھی، ریان اس کو دیکھ رہا ہے کہ کیوں نہیں کھا رہی، پھر اسے کہتا ہے کہ کھاؤ، کیوں نہیں کھا رہی، تو اس کو نا پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے خود کہہ رہا ہے کہ مطلب اس کے ہاتھوں سے کہ کھاؤ، وہ پھر بھی نہیں کھا رہی۔ اسے یہ تھا کہ ماما آ کے مجھے خود کھلائے، کہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے نہیں کھانے تو میں لینے لگا ہوں، لیکن وہ اتنی اپنی ضد کی پکی تھی، اور ایسے نا مطلب بار بار جو ہے میری طرف دیکھ رہی تھی کہ ماما آ کے مجھے کیوں نہیں کھلا رہی۔ تو مجھے نا اس کے جو اس طرح کے سین تھے میں کیپچر کر رہی تھی، کیونکہ میرا بھائی جو آؤٹ آف کنٹری ہے، اور میری فیملی والے اکثر مطلب کہتے ہیں اگر آپ ولاگنگ کرتی ہیں نا تو بچوں کے جو شرارتیں ہیں وہ لازمی مطلب کلپس لیا کریں، کیونکہ وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا چلو اچھا میں تھوڑے کلپس لے لیتی ہوں۔ تو خیر میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور دعا میں مجھے لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔